الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبرهان الرشيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا ومولانا ومقبانا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومنيرنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته والشهداء محبته أجمعين. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پھر موقع عطا فرمایا کہ ہم سب جمع ہو کر اس کے حبیب کا ذکر کر بھی سکیں، سن سکیں اور سنا سکیں. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جاری و ساری ہے. آپ یہ دیکھیے اس مہینے کے اندر لوگوں کی روحانیت اور حضور سے محبت میں اضافہ ہو جاتا تھا اور لوگ بڑے جوش و خروش سے اس دن کو منا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو معاملہ ہوا، جو معاملہ پیش آیا، حضور علیہ السلام کے خاکے بنا کر بے حرمتی کی گئی، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے. باخدا ہمارے حکمران اور لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں، ورنہ ایک وقت تھا کہ کوئی حضور کی ناموس پر انگلی اٹھاتا تھا، ہمارے اسلام کے مجاہدین اس ملک کو نام و نشان مٹا دیا کرتے، بے شک، اور اس ملک پر اسلام کا پرچم لہرا دیا کرتے تھے. آج یہ حال ہے کہ ہم ان لوگوں کے غلام بن چکے ہیں اور ہم حضور علیہ السلام کی حرمت اور ناموس کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں. بے شک، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، بلکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہے. ہمیں مر جانا چاہیے. جو حضور کی ناموس پر بات نہ کر سکے اس کو مر جانا چاہیے، جو اس کے لیے نہ نکل سکے اس کو بہتر یہ ہے کہ جینے سے بہتر ہے وہ مر جائے. تم کیا سمجھتے ہو میرے آقا کے مقام کو؟ تم کیا جانو میرے آقا کے مقام کو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اگر رب چاہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ رب چاہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ خانہ کعبہ کعبۃ اللہ پر
جب ابراہ کی فوج نے حملہ کیا، واقعہ کس طرح ہے کہ ابراہ کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں جو وہاں کے عرب کے لوگ ہیں ان کے پاس ایک کعبہ ہے جس کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اور سال کے سال وہاں بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس نے ایک کلیسا بنوایا اپنے شہر کے اندر، اور اس نے سوچا کہ اب لوگ کعبے کے بجائے اس کلیسا میں آئے اور وہ رسم جو وہاں ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے۔ تو عرب کو بڑا غصہ آیا، عرب والوں کو بہت غصہ آیا کہ کعبۃ اللہ مقدس مقام ہے، اس کا بنایا ہوا کلیسا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس میں ایک عرب والا تھا، وہ وہاں گیا، اس کلیسا کے اندر گندگی کر کے آ گیا، اس کلیسا میں گندگی کر کے آ گیا۔ ابراہ کو خبر ملی، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے لشکر تیار کیا اور کعبۃ اللہ کی طرف بڑھ گیا، جس کے اندر ہاتھیوں کی بڑی تعداد تھی۔ ہاتھی واقعوں کا لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، اور کس ارادے سے کہ میں اس کعبے کو گرا دوں گا۔ کس ارادے سے نکلا؟ کعبے کو گرا دوں گا۔ وہ نکلا ہے اور اس نے وہاں پہ قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد جتنی لوگوں کی چیزیں تھیں، جانور تھے، سب پہ قبضہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ بھی قبضے میں کر لیے۔ کتنے اونٹ؟ 200 اونٹ قبضے میں کر لیے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، وہ ابراہ کے پاس گئے۔ ابراہ نے بڑی عزت دی۔ کیوں عزت نہ دیتا؟ کیوں عزت نہ دیتا؟ حضور کے دادا جان ہیں، میرے آقا کریم کے دادا جان ہیں۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ حضور کے تشریف لانے سے 15 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنے دن؟ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، 15 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے برابر میں بٹھایا، بہت عزت دی اور کہا اب یہ آئے ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، یہ سردار ہیں، کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی چابی ان کے پاس ہے، کعبہ ان کے اندر ہے، ان کی کسٹڈی میں ہے، تو اب یہ کعبے کے چھڑانے کی بات کریں، مگر گرانے کی نیت سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کیوں حاضر ہوئے؟ کہا میرے 200 اونٹ جو تو نے قبضے میں کیے ہیں میں وہ لینے آیا۔ کہنے لگا بڑا کعبہ تمہارے لیے بڑی مقدس جگہ ہے، میں تو سمجھا کہ آپ اس کو چھڑانے کی بات کریں گے، آپ کہیں گے کہ کعبہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں میرے اونٹ چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ تو بات سمجھ لے، 200 اونٹ کا مالک میں ہوں، تو جس چیز کا مالک ہوں میں اس کی بات کرنے آیا۔ کعبے کا مالک جو ہے وہ خود کعبہ چھڑا لے گا۔ اللہ اکبر۔ کعبے کا مالک جو ہے وہ کعبہ خود چھڑا لے گا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، عرب والوں کو کہہ دیا کہ جس شہر خالی کر دو۔ خود کعبۃ اللہ کے سامنے گئے، دروازے کے سامنے گئے، دعا مانگی، یا اللہ کعبے کی حفاظت فرما۔ دعا مانگ کر روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل بھیج دیے، جن کے پاس ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور دونوں پاؤں میں ایک کنکر، 3 کنکر ہر ابابیل کے پاس تھے، اور ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کو وہ مارنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر کنکر پہ اس شخص کا نام لکھا تھا کہ وہ کنکر کس کو جا کے رکھنا۔ مجھے بتاؤ، ابابیل کا علم اتنا ہے کہ اڑتے ہوئے اس شخص کو تلاش بھی کر رہے ہیں اور وہ کنکر اسی کو مار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابابیل کا علم دیکھ لو، یا سرکار کے علم پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، مان اللہ۔ ابابیل جس پر وہ کنکر پھینکتے تھے، وہ کنکر سر سے داخل ہوتا، پورے جسم کو چیرتا ہوا ہاتھی کے اندر گھس کے اس کے نیچے جا کے گر جاتا، اللہ اور ان کا حال اجڑے ہوئے بھس کی طرح کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ پوری فوج کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور کعبہ آزاد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد جو ہے نا وہ سمجھ لو، رب چاہے تو خود بھی بدلہ لے سکتا۔ بے شک۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں،
اس پورے واقعے کا ذکر سورہ فیل کے اندر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. یہ پورا واقعہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا. میں ایک اور دلیل دے رہا ہوں قرآن سے کہ رب اگر بدلہ لینے پہ آئے تو کیسے لے لیتا ہے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ تھی. حضور کی گستاخ تھی. حضور کی گستاخی کرنے والی عورت. کھجور کا ایک چھلا، ایک کھجور کے درخت کی ایک رسی ٹائپ کی بنی ہوئی نہیں ہوتی، اس کے گلے میں ڈلی ہوتی تھی. جنگل میں جا کے کانٹے کاٹ کے اس میں لپیٹ کے اپنے گلے میں لٹکا لیتی تھی. اس نے حضور کی گستاخی کی. وہ لیٹ کے آرام کر رہی تھی جنگل میں. لکڑی اس نے کاٹی، لکڑی کاٹ کے لپیٹی گردن میں پڑی ہوئی تھی. وہ جا کے لیٹی ہے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کو حکم تھا کہ جا کے اس کے گلے میں پھندا ڈالا. اللہ اللہ کس کو بھیجا اللہ نے؟ فرشتے کو. فرشتے نے آ کر جب اس کو دھکا دیا، وہ جو بنڈا ہوا تھا لکڑیاں، تو اسے گلے پھندا لگا جس سے وہ مر گئی، جس سے وہ مر گئی. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے مرنے کا ذکر اس طرح ملتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. پہلے اس کے شوہر کی مذمت ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، اور آخر میں جو اس کو کہا گیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. وامرأتہ، اور اس کی بیوی جس کے بارے میں بتا رہا، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کے گلے میں کھجور کی ڈال کا لچھا ایسا پڑا کہ اس نے وہ مر گئی. قرآن نے بتایا کہ اللہ نے اس کو مروا دیا، فرشتہ بھیج کے مروا دیا. جو حضور کی گستاخی کرتا ہے نا تو رب فرشتہ بھیج کے بھی اس کا کام اتروا دیتا ہے. بے شک قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ جو گستاخ رسول واجب القتل ہے، رب نے فرشتہ بھیج کے قتل کروایا. رب نے فرشتہ بھیج کر. تفسیر پڑھ لو، قرآن کی آیت بتا رہا، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں کہ رب جب بچانے پہ آیا کعبہ تو اس نے پرندوں کے ذریعے اس کو بچا لیا. اے لوگوں، جب میرا رب بچانے پہ آئے تو وہ بچا سکتا ہے. بے شک. مگر گستاخی ہو گئی ہے، کچھ ہوا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مسلمانوں تم پر بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، کیونکہ اب یہ تمہارا امتحان ہے. یہ جو مہلت دی گئی ہے یہ تمہیں دی جا رہی ہے کہ اب تمہیں اٹھنا ہے، تمہیں بیدار ہونا ہے، تمہیں جواب دینا ہے، اور گستاخ نبی کو بتا دینا ہے کہ غیرت مسلم آج بھی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. ایسا نہیں کہ سنی ختم ہو گئے، نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ فرانس پہلی دفعہ یہ حرکت نہیں کر رہا، پہلے بھی بہت دفعہ یہ حرکت کر چکا ہے. پہلے فرانس سے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ٹکرا چکے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ سلطان عبد الحمید رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس فرانس کو آنکھیں دکھا چکے ہیں، اس فرانس کو آنکھیں دکھا چکے ہیں. اس نے اس دور میں بھی حضور کے خاکے شائع کرنے کا مقابلے کا اعلان کیا تھا. کئی سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. سلطان عبد الحمید کے دور میں جب ترکیوں کی حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے آنکھیں دکھائی تھی اور کہا تھا کہ تم اگر سمجھ رہے ہو کہ اس وقت ہماری حکومت کمزور ہے تو تم یہ مت سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان حضور کی غیرت کی خاطر، حضور کی ناموس کی خاطر اپنی جان دے بھی سکتا ہے، گستاخ کی جان لے بھی سکتا ہے. بے شک جان لے سکتا ہے. اور تم یہ مت سمجھنا ہماری تعداد کم ہے. خدا کی قسم جب حضور کی ناموس کی بات آئے تو 313 ہزاروں پہ بھاری ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک 313 ہزاروں پہ بھاری ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بے خوف ہو کے ان کو خلاف بکواس کرنی ہے نا، جو انہوں نے بکواس کی اس کو بے خوف ہو کے جواب دے، بے خوف ہو کے جواب دو. اور جب وہ حضور کی شان گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا باپ بھی نہیں گرا سکتا، ان کا باپ بھی نہیں گرا سکتا. کیوں؟ میں اس کی بھی دلیل دیتا ہوں. قرآن اس کا جواب خود دے رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ورفعنا لك ذکرک. تم ذکر گرانے کی کوشش کر رہے ہو، تم مقام گرانے کی کوشش کر رہے ہو. رب نے پہلی جواب دے دیا ورفعنا لك ذکرک. اے محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا. سبحان کس اللہ. نے بلند کیا؟ رب کہہ رہا ہے میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب مجھے بتاؤ جس کے ذکر کو رب بلند کر دے کس میں ہمت ہے کہ وہ ذکر کو نیچا کر دے؟ بے شک. بلکہ جس کے ذکر کو رب بلند کر دے سب مل کر بھی اس کو نیچا نہیں کر سکتے. بے شک. اور اس ذکر کی شان کا عالم یہ ہے کہ خود خدا ان کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. خود خالق کائنات، خالق دو جہاں، خود میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہا ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا عالم یہ ہے کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہیں وہیں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تم اگر اللہ کو مانو اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کر لو، اور حضور کو نہ مانو ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو، تم ایمان والے نہیں ہو. شرط ایمان حضور کی محبت کو رکھ دیا کہ تم اللہ کے ساتھ اس کے حبیب سے بھی تمہیں محبت کرنی ہوگی. اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اس کے حبیب کی اطاعت کرنی ہوگی. اسی لیے کہا گیا من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن کہتا ہے کہ جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی، اس رسول کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی. اور نے خود فرما دیا کہ اطاعت میری کرنی ہو تو میرے حبیب کی کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو اس حبیب کی اطاعت کرے گا اصل میں وہ میری اطاعت کرے گا. اس شان سے اللہ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، اس شان سے کہ ملائکہ بھی رب کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بے تم تو گناہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، گناہ کرنے والے ہو. وہ ایسی مخلوق کے جس سے گناہ نہیں ہوتا، جو معصوم مخلوق ہے، فرشتے جو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں انگنت ہیں، وہ بھی میرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ذکر کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ بلکہ تم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہو نا، اس کا فائدہ تمہیں ملتا ہے. تم ان کا ذکر کرتے ہو اللہ تمہارا چرچا کر دیتا ہے. تم ان کا ذکر کرتے ہو تم بلند ہوتے ہو. ان کا ذکر کر کے تمہیں عزتیں ملتی ہیں، ان کا ذکر کر کے تمہیں رفعتیں ملتی ہیں. یہ تو ہمارے لیے ہے. ہم ذکر کر کے اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں، ہماری عزتیں بڑھ رہی ہیں ان کے ذکر سے. میرے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی تم بات کرتے ہو. میرے حبیب کا عالم یہ ہے کہ رب ان کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ ایک شان میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. قیامت کا دن ہوگا سب ختم ہو جائے گا. کوئی کل من علیہا فان، سورہ رحمان میں ہے نا، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. سب کچھ بچنے والی ذات صرف رب کی ہے، صرف رب بچنے والا ہے جو بچ جائے گا، جو جس کو موت نہیں ہے. یہاں تک کہ روایت میں آیا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی. کل من علیہا فان، اسی بات کو قرآن نے اس طرح ارشاد فرمایا. سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ ختم، سب کچھ. کون بچا؟ اللہ تبارک و تعالی. مجھے بتاؤ جب ذاکر بچ گیا تو ذکر بھی بچ جائے گا. بے شک. ایک وہ وقت ہوگا کہ کوئی نہیں ہوگا، رب ہوگا اور ذکر مصطفیٰ ہوگا. سبحان اللہ. میرے رب کی، میرے حضور کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ اس وقت بھی ذکر حبیب ہو رہا ہو. اور حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ رب اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ تمام انبیاء سے جب تک پہلے عہد لیا ہے، تمام انبیاء کو جمع کر کے بھی ذکر مصطفیٰ کیا ہے. تمام انبیاء کو جمع کر کے ان سے بھی پہلے ذکر مصطفیٰ کیا ہے. ان کے سامنے بھی اپنے حبیب کا ذکر کیا گیا ہے اور اس پر عہد بھی لیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ رب اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے. بے شک. یہ جو کوششیں کر رہے ہیں نا گرانے کی، یہ گر جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے انشاءاللہ، یہ خاک میں مل جائیں گے، اور تم دیکھو گے ان کا انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عبرت بنا دے گا انشاءاللہ. ایمان کے کئی طبقات ہیں، یاد رکھنا. سب سے کم ترین طبقہ یہ ہے کہ دل میں برا جاننا، سب سے کم ترین طبقہ. خدا را اس سے بڑھ کر بات کیجیے. دل میں بھی برا جانیے، زبان سے بھی کہیے، ہاتھوں سے بھی
جہاں موقع ملے نا ٹیکسٹ کر کے جواب دیجیے، تاکہ یہ سب گواہی دے، دل بھی گواہی دے گا کہ دل میں گستاخ جو رسول تھے ان کے خلاف اور ان سے نفرت رکھتا تھا۔ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ ان کے خلاف لکھتا تھا، یہ زبان بھی گواہی دے گی کہ ان کا جواب دیتا تھا، ان کا رد کرتا تھا، ان کو برا بھلا کہتا تھا۔ اور جو لوگ علماء نے ان کے خلاف لکھ رہے ہیں، ان کو جواب دے رہے ہیں، وہ آنکھوں سے پڑھو، آنکھیں جواب دیں گی کہ حضور کی تعریف پڑھ رہا تھا، گستاخوں کی جو برائی کی جا رہی تھی اس کو پڑھ رہا تھا۔ اپنے کانوں سے وہ باتوں کو سنو، کان گواہی دیں گے۔ اور اگر موقع ملے علماء آواز لگائیں کہ نکلنا ہے تو قدموں سے نکل جانا، قدم بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سب کی بارگاہ میں وہ بھی گواہی دیں گے۔ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں یار، تم غور کرو کہ حضور کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے کہ حضور جو مسلمانوں کو آزمانے کے لیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیچ میں لایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ مضبوط ترین چیز ہے وہ حضور کی محبت ہے، جو ان کو مضبوط رکھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ عالم یہ ہے کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارا عالم یہ تھا، ہم ڈرتے نہیں ہیں جو حضور کے چاہنے والے ہیں۔ جب حضور نے حکم دے دیا ٹوٹ پڑو تو ان کا عالم یہ کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ صحرا تو صحرا ہے، ریگستان تو ریگستان ہے، دریا بھی نہیں چھوڑے۔ اور اندھیرے بحر ظلمات، اندھیرے سمندروں میں بھی ہم نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ دیکھے بغیر حضور کا حکم میں کود جاؤ تو کود گئے، پرواہ نہیں کہ سمندر میں ڈوبیں گے نہیں۔ حضور نے حکم دے دیا تو کود پڑے۔ اور اغیار نے کو دکھا دیا ہے، اغیار کو بتا دیا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے عمر پیدا کر کے دیا ہے۔ دکھایا ہے عمر بن خطاب کی تلوار نے دنیا کو کہ مسلمانوں کا کیا مقام ہے۔ دیکھتے نہیں ہو حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکال کے دکھا دیا ہے مسلمانوں کا کیا مقام ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو جو مسلمہ کذاب کے لیے نکلی ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر دور میں صحابہ نے تلواریں نکال کے گستاخ رسول کے سروں کو تن سے جھکا دیا۔ ہم حضور سے محبت کرنے والے ڈرتے نہیں ہیں، ہم جان لینے سے بھی نہیں ڈرتے گستاخوں کی، اور اپنی جان حضور کی ناموس کے لیے پیش کرنا اپنے لیے باعث شرف و فضیلت سمجھتے ہیں۔ مرنا تو ہے نا، کسی نہ کسی دن مرنا ہے کہ جی لو گھر بیچا کہ دکھوا کے آئے ہو کہ موت نہیں آئے گی، موت تو آنی ہے نا۔ کیا عالی شان موت ہوگی کہ موت پہ بھی فرشتے رش کر رہے ہو۔ اگر یہ جان حضور کی ناموس پر چلی گئی نا، خدا کی قسم فرشتے بھی تم پر رش کر رہے ہیں۔ بے شک تمہارے آسمانوں پہ چرچے ہو رہے ہوں گے، زمین پر تمہارے ذکر ہو رہا، زمین پر تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ دیکھتے نہیں ہو قاضی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی سبحان حضور کے اوپر جان قربان کر دی۔ جان دے دیں وعدہ ہے دیدار میں، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے نام پر قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ یہ دیکھیے دنیا ان کو جانتی ہے، پہلے کون جانتا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے نام پر جو جان دے دی جائے وہ امر ہو جاتی ہے۔ حضور کے نام پر یہ جان نکلی امر ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی بھی دلیل قرآن سے دیتا ہوں، قرآن سے سنیے گا دلیل اس بات کی۔ آپ یہ بتائیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان۔ اس کی مثال اس طرح لیجیے، ایک آدمی نے زندگی بھر کمایا، کما کے گھر بنایا، گاڑی بنائی، گاڑی واڑی بنا لی، سب کچھ ہو گیا۔ اس گاڑی میں فیملی کو لے کے نئی 0 میٹر گاڑی خریدی، AFR لکھا ہوا ہے، AFR 2020 اپڈیٹ فور رجسٹریشن، نئی گاڑی ہے، ابھی نمبر پلیٹ بھی نہیں آئی ہے، فیملی کو بٹھا کے نکلا ہے، بہت قیمتی ہے اس کے لیے، نکلا ہے، پسٹل رکھی، لوگوں نے لوٹنے کے لیے کہا گاڑی دے دو۔ اب وہ گاڑی ہو جائے گا کہ جان؟ جان کیا ہو جائے گا؟ جان بجائے بولے گا جان باقی، گاڑی دوبارہ آ جائے گی۔ بے شک قیمتی کیا چیز ہوئی؟ جان۔ جان۔ اسی طرح کئی مثالیں ہیں، قیمتی سے قیمتی شے کوئی ہے، کوئی بھی قیمتی شے ہو، کوئی جان کے بدلے اگر وہ آ جائے تو آپ کیا بچاؤ گے؟ اپنی اس شے کو قربان کر دو گے۔ سب سے قیمتی چیز کیا بنی؟ جان۔ مگر جب عاشق رسول حضور کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے
جب اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا کہ میں حضور کے لیے اس قیمتی شے اس جان کو قربان کر دوں گا، اور وہ اسی لیے تلوار لیتا ہے، میدان میں جنگ میں نکل جاتا ہے، جہاد میں نکل جاتا ہے، اور وہاں اس کو مار دیا جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، کیا دے دی اس نے؟ سرکار کے لیے کیا دے دی؟ جان۔ اب اس نے سب سے قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ کیا فرمایا؟ لا تقولوا، مت کہو، لا تقولوا، مت کہو، نہیں کہو، کیا نہیں کہو؟ لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، کیا نام ہو یا اللہ ان کو؟ اموات، مردہ نہ ہو، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ پھر کیا کہیں؟ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں شعور نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وہ زندہ ہے۔ اب رب جس کو زندہ فرما دے، یہ وہ حیات ہے، یہ ایسی جام شہادت نوش کرنے کے بعد ایسی زندگی ملتی ہے کہ اس زندگی پہ لوگ رش کرتے ہیں۔ بے شک، یعنی رب کی جب رب کی بارگاہ میں قیمتی چیز جان دے دی تو رب نے کہا تو نے جان دے دی ہے، اب میں تجھے مردہ کہنے بھی نہیں دوں گا اور مردہ ماننے بھی نہیں دوں گا۔ اسی لیے حکم دیا لا تقولوا، کہنے کو ہی منع کر دیا کہ مردہ نہ کہنا۔ قرآن کا حکم ہے اگر کوئی مردہ کہے گا تو قرآن کے خلاف بچ جائے گی۔ اللہ اللہ، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ کہو۔ ابے جو حضور کی محبت میں جان دے دے وہ زندہ، تو حضور کو مردہ مانتا ہے؟ معاذ اللہ، کیسا عقیدہ ہے کہ جو حضور کی محبت میں جان دے دے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے، تو حضور کو کہتا ہے معاذ اللہ۔ استغفر اللہ۔ ہم تو کیا کہتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم تو حضور کو یہی کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم جب کوئی حضور کی ناموس کے لیے اپنی جان دیتا ہے نا تو دنیا میں بھی اس کے چرچے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی چرچے ہوتے ہیں، بلکہ جب وہ جا رہا ہوتا ہے دنیا سے جنت سجائی جا رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جنت سجائی جا رہی، جنت میں دھومیں مچی ہوئی تھی، جنت میں بھی رنگ و روغن چل رہا ہوتا ہے، تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں آ رہا، عاشق مصطفیٰ اپنی جان قربان کر کے آ رہا، جان قربان کر کے کوئی عاشق مصطفیٰ آ رہا۔ یہ بھی تو قاضی ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو واقعہ ان کے بھائی لکھتے ہیں نا کتاب کے اندر، شمشیر بے نیام کے اندر، وہ لکھتے ہیں واقعہ کہ جب قاضی صاحب کو لے جایا گیا نا پھانسی کے لیے تو انہوں نے گلے میں پھندا ڈال دیا کہ اپنے ہاتھ سے پھندا چوم کے گلے میں ڈالا ہے۔ اللہ، اتنا کہ لے جاتے ہیں بڑے بڑے جو قاتل بڑے بڑے لوگ ہیں نا، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں، بڑے جن کا نام ہوتا ہے بڑا روب و دبدبہ، تو جیلر خود کہتا ہے کہ ان کے پاؤں نہیں اٹھتے، ان کو ہم اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ آدھے مر چکے ہوتے ہیں اس وقت۔ اور غازی صاحب کا عالم یہ تھا، جیلر کہہ رہا تھا کہ ہم سے زیادہ اسپیڈ میں جا رہے تھے، تیز تیز، آگے آگے تھے، ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور کے لیے جان دینے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا جاتے ساتھ بوسہ دیا ہے۔ کیوں بوسہ دیا ہے؟ سمجھتے ہو کیوں دیا ہے؟ بوسہ اس لیے دیا ہے کہ یہ جو پھندا لٹکا ہوا ہے، یہ پھندے میں جانے کے بعد یہ پھندا ذریعہ بنے گا حضور سے ملاقات کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بوسہ دے دیا۔ بوسہ دینے کے بعد کہا کہ آخری خواہش یہ ہے کہ جب تک اشارہ نہ کروں پھندا نہیں کھینچنا، جو ہینڈل ہے اس کو کھینچنا نہیں جب تک اشارہ نہ کروں۔ فرمایا اچھا، پھندا گلے میں جا چکا ہے، دیکھ رہے ہیں آسمان کی جانب، چہرے پہ مسکراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، اللہ 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 اللہ، اچانک نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ، اور اشارہ کر دیا کہ اب کھینچ دو۔ جب پھندا کھینچا گیا حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے حضور کی دیدار کیا ہے، حضور کا دیدار کرتے ہوئے دنیا سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت
رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ کیا جملہ کہا؟ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں، مجھے بتاؤ۔ اور ایک ان کے بھائی ایک اور بتاتے ہیں، ان کے بھائی نے کئی واقعات لکھے ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھتے ہیں نا کہ ان کا تو عالم یہ تھا کہ حضور کے عشق میں بتا رہا ہوں کہ جو قیمتی چیز قربان کر دے اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں بہت بار تو ایسا ہوا کہ جیل سے غائب ہو جایا کرتے تھے، اللہ 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 جیل سے غائب ہو گئے، اب جیلر دیکھ رہا ہے جیل میں موجود نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، شمشیر بے نیام کتاب کا نام ہے جو ان کے بھائی نے لکھی ہے، اور میں وہ واقعات لکھے ہیں جو غازی صاحب اپنے خود لکھتے رہتے تھے، جو واقعات ہوتے تھے، کئی واقعات انہوں نے خود بھی لکھے ہیں، سبحان اللہ تو وہ لکھتے ہیں جیل سے غائب ہو جایا کرتے تھے اور پریشان ہے کہاں چلے گئے۔ کالی کوٹڑی کا معاملہ جو کوٹڑی کا بالکل معاملہ مختلف ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں اندھیری کی جگہ ہوتی ہے مگر کبھی اندھیرا رہا نہیں، اللہ سبحان اللہ کوٹری کبھی اندھیرا رہا نہیں، دیکھا نہیں، بلکہ اندر ہمیں روشنیاں دکھتی تھی، ہم دیکھنے جاتے تھے کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، وہ بھی روشن ہو گئی۔ جس کی کاری کوٹری روشن ہو اس کی تربت کتنی روشن ہو۔ سبحان اللہ بے شک بے شک مدار مبارک کتنا روشن ہوگا، بے شک کتنا روشن والا آدمی ہوگا۔ مجھے بتائیے غائب ہو رہا ہے، جیلر تلاش کر رہا ہے، نہیں مل رہا، باہر بڑے فوراً بجے ہوئے، تلاش جاری ہے، کچھ دیر بعد دیکھ رہے تو اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، غازی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، غازی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں چلے گئے تھے حضرت، کہاں چلے گئے تھے؟ کہا حضور نے مدینے بلا لیا تھا، اللہ سبحان اللہ نماز مدینے میں پڑھ کے آ رہا۔ اف، سبحان اللہ آپ یہ دیکھیے جب عشق میں جان دینے کی معاملہ آ جائے نا تو حضور کی ایسی نگاہ کرم ہوتی ہے کہ جو آدمی یہاں رہ کے مدینے جانے کے لیے ویزا پاسپورٹ کے لیے پریشان رہتا ہے، کاڑی کوٹری سے مدینے والے اس کو مدینے بلا کے نماز پڑھوا کے واپس بھیجتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتا ہوں حضور سے محبت کرنے والوں، حضور پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو، اور خالی جذبہ کی حد تک نہیں رکھنا، موقع آئے تو کر کے دکھا دینا، ڈرنے کی بات بالکل نہیں ہے۔ غازی صاحب نے فرمایا نا میں تو اسکاٹ میں تھا، میں گورنر کو جب مارنے جا رہا تھا اسکاٹ میں تھا نا، کہاں کتنی خطرناک سیکیورٹی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو، کہ اگر کوئی پسٹول کی تو اس کو رخ بھی کر دے تو حکم میں اس کو مار دو فوراً، اتنی خطرناک اسکاٹ ہے۔ بھولنے میں جب مارنے گیا تو مجھے پتا تھا کہ مار دیں گے، اب میں جب جا رہا ہوں پسٹل اٹھا کے فائر کروں گا تو جیسے میں فائر کروں گا مجھ پہ فائر ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، بالکل ایسی ہے۔ اور بالکل جو پروٹوکول جاننے والے ان کو معلوم ہوگا کہ گورنر کی سیکیورٹی کس عالم کی ہوتی، اور وہ بھی وہ گورنر جس نے کے معاملے چل رہے تھے اس کو ایکسٹرا اسکاٹ دیا ہوا تھا، اور جا کے ایسے نہیں مارا، پہلے پوچھا کہ تم نے ایسا کہا ہے، کہاں کہا ہے، کہا سوچ لے ایسا کہا ہے، بولنا ہاں ہوش میں کہا ہے، پوچھا پہلے کہ چاہے مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو، کوئی غلطی کر رہا ہو، خود پوچھا، نہیں تو اس نے کہا بس یا رسول اللہ کا کھول دیے فائر، ایسی کی تیسی بجا۔ وہ کہتے ہیں میں جب فائر کرنے جا رہا تھا تو مجھے بزرگ ہستیاں دکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی فائر کرو تمہیں ایک گولی نہیں چھو سکتی۔ اللہ اکبر جتنے لوگ گارڈ کھڑے تھے کسی کی پسٹل نہیں اٹھی ہے، اللہ میڈیا پہ اکبر۔ دیکھ لیں، کیمرے لگے ہوئے تھے، تصویریں ہیں، سارا اسکواڈ یوں کھڑا ہوا ہے، کسی کی پسٹل نہیں اٹھی کہ فائر کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے جا رہے تھے، اور اگر اس وقت شہید ہو جاتے تو کوئی کچھ بھی حکومت کوئی بھی بہانہ کر دیتی، بلکہ ان کو زندہ رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد ان سے خود کہلوایا کیوں مارا، کیوں اس لیے مارا یہ گستاخ رسول تھا۔ الحمدللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ رسول اللہ کا چاہنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے خدا با خدا میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ حضور کی محبت اپنے سینے میں پیدا کرو، سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ جو حضور کے محبت میں نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے نا، وہ کس طرح کوئی کام کرے گا؟ تجھے بتاؤ،
حضور سے محبت کا دعویٰ کرو، نماز نہ پڑھو. میں نماز کی حفاظت نہیں کر پا رہا، گستاخ رسول سے کیسے لڑوں گا؟ میں حضور کے نام پہ داڑھی نہیں رکھ پا رہا تو میں گستاخ رسول سے کیسے مقابلہ کروں گا؟ بے شک. میں حضور کے نام پر دین پہ نہیں چل پا رہا، بے حیائی سے نہیں رک پا رہا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا، تو میں کس طرح گستاخ رسول سے لڑ سکوں گا؟ بے شک. حضور سے اگر محبت ہے تو ان کی اطاعت کرو، حضور سے محبت ہے تو ان کی فرما برداری کرو. خدا کی قسم اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، راستہ ہمیشہ کھلا ہے. آج بھی در مصطفیٰ کھلا ہے، عاشقوں کے لیے کھلا ہے. توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے. عمر کے جس حصے میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، دیڑھ عمر میں ہو، توبہ کرو اور نیت کرو کہ آج سے نمازیں پڑھیں گے، آج سے چہرے پہ داڑیاں سجائیں گے، آج سے حضور کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور یہ موقع ہے ابھی سے ایسا کریں گے. انشاءاللہ. خدا کی قسم حضور کی محبت میں فیصلے کرنے میں وقت نہیں لگانا چاہیے، اسی وقت فیصلہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ. سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ کر کے دکھانے کا وقت ہے. فرانس حضور کے نام پر حضور کی بے حرمت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے. سب لوگ داڑیاں رکھ کے اپنی حضور کی حرمت بڑھانے کی کوشش کرو، سب داڑیاں رکھو، سب اپنے دین پر عمل کرو زیادہ سے زیادہ. تو خدا کی قسم جب تم عید کی نماز جیسا رش فجر کی نماز میں کر دو، کسی کافر کی ہمت نہیں ہوگی تمہاری طرف دیکھ سکے. بے شک. چیلنج کر رہا ہوں، روزانہ فجر میں اتنا رش دکھا دو جتنے عید کی نماز میں دکھاتے ہو، پھر آپ مجھے دیکھو اغیار کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کی طرف دیکھ سکے. وہ تو فجر میں دیکھتے ہیں یہ تو سور ہے. مسجد میں امام مؤذن آیا مشکل سے، 4 6 بزرگ کھڑے ہیں، باقی لوگ ہی غائب ہیں. 2 جوان مشکل سے آ گئے، کبھی کبھار آ گئے تو آ گئے. یہ مسجد میں یہ حال ہوتا ہے نا، بولتے ہیں یہ مسلمان سوئی پڑے ہیں، یہ قوم سو رہی ہے، چلو کچھ بھی کر دو. مگر جس دن جاگتا ہوا دیکھ لیا، ہمت نہیں کر پائیں گے. یہ قوم جاگ رہی ہے، یہ چھوڑے گی نہیں، یہ ہمارے ملک اور ہماری نسلوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گی. بے شک. اس لیے نیت کرو کہ دین پر چلنا ضروری ہے. حضور سے محبت کرتے ہو تو محبت عمل سے نظر آنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین. صحیح معنوں میں ان کے اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین. یا اللہ جنہوں نے یہ معاملات کیے ہیں یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے، آمین. دیس تو نابود فرمائے. آمین. یا اللہ اگر یہ ہمارا امتحان ہے تو اس میں ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.